الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نماز کے چھٹے فرض قاعدہ اخیرہ کے حوالے سے بیان ہو رہا تھا. قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا یہ سنت ہے، اور افضل یہ ہے کہ تشہد کے بعد درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھا جائے. درود شریف کے بعد دعائے معصورہ عربی میں پڑھی جائیں، غیر عربی میں پڑھنا یہ مکروہ ہے. اسی طرح سے قاعدہ میں انگلی کو اپنی اصلی حالت پر چھوڑنا، یعنی انگلیاں نہ کھلی ہوں اور نہ ملی ہوں. قاعدہ میں انگلیوں سے گھٹنے نہ پکڑے جائیں، بلکہ انگلیاں ران پر گھٹنوں کے قریب رکھنا چاہیے. اتحیات پڑھتے وقت جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں تب دائنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور اس کے پاس والی انگلی کو لفظ لا پر بند کریں اور بیچ والی انگلی کا انگوٹھے کے ساتھ ہلکا بنائے اور شہادت والی انگلی کو اٹھائے اور حلف الا پر اسے شہادت کی انگلی کو نیچے گرائے. لا پر اٹھانا ہے کہ کوئی نہیں اس ایک رب کے سوا، ایک الہ کے سوا کوئی نہیں. لا پر انگلی اٹھائیں گے، اس طرح سے اپنی انگلی کا ہلکا بنا کے لا پر انگلی اٹھائی جائے گی اور الا پر اسے نیچے گرا کر اپنی اصلی حالت میں چھوڑ دینا ہے. جیسے پہلے سیدھی انگلیاں تھیں ویسے ہی چھوڑ دینا ہے. اسی طرح سے اتحیات میں مذکورہ طریقے پر شہادت کی انگلی اٹھانے کی احادیث پاک میں بہت زیادہ فضیلت ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے. آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلی سے اشارہ کرنا شیطان پر دھار دار یعنی تیز ہتھیار سے زیادہ سخت لگتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری حدیث پاک مروی ہے. آپ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شیطان کے دل میں خوف ڈالنے والی ہے، یعنی شہادت کی انگلی کو کھڑا کرنا لا پر اور الا پر گرا دینا اور اپنی نارمل حالت پر اپنی انگلیوں کو سیدھا چھوڑ دینا، اس کی یہ فضیلت بیان کی گئی. اور درود شریف یعنی درود ابراہیم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسماء مبارکہ جب تلاوت کیے جائیں پڑھے جائیں تو آپ کے ناموں کے ساتھ سیدنا لگانا یہ افضل ہے. یعنی جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا جائے تو وہاں جو ہے وہ سیدنا کا لفظ لیا جائے تو یہ کہنا افضل ہے. فرض نماز میں قاعدہ اخیرہ کے علاوہ درود شریف نہیں پڑھا جائے گا. مسبوق یعنی
وہ دو مقتدی کے جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں وہ قادہ اخیرہ میں صرف تشہد ہی پڑھے اور تشہد ٹھہر ٹھہر کر پڑھے تاکہ امام کے سلام پھیرنے کے وقت تک اس کا تشہد فارغ ہو، اور اگر سلام سے پہلے تشہد پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو وہ چاہے تو خاموش رہے اور چاہے تو کلمہ شہادت کا تکرار جو ہے وہ کرتا رہے۔ کسی بھی قادہ میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو اس پر واجب ہے، اس لیے کہ تشہد پڑھنا یہ واجب ہے اور واجب کے چھوٹنے پر سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اسی طرح سے مقتدی ابھی اتحیات پوری کرنے نہ پایا تھا کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے یا سلام پھیر دیا تو مقتدی ہر حال میں اتحیات پوری کرے اگرچہ اسے اس میں دیر لگ جائے۔ اسی طرح سے قادہ میں نظر بعد کی طرف رکھی جائے، یہ مستحب ہے کہ جب جو ہے وہ تشہد پڑھا جائے، درود شریف پڑھا جائے، دعائے معصورہ پڑھی جائیں تو انسان اپنی نگاہوں کو اپنی گود میں رکھے۔ اسی طرح سے اگر سجدہ سہو واجب ہوا تو قادہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد ایک سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا جائے، دوسرا سلام پھیرنا یہ منع ہے۔ اگر قصداً دونوں سلام پھیر دیے تو اب سجدہ سہو نہ ہو سکے گا اور نماز کو دہرانا، دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہوگا۔ یہ تھا قادہ اخیرہ کا مسئلہ۔ اسی طرح سے قادہ اولیٰ کا مسئلہ یہ ہے کہ قادہ اولیٰ واجب ہے اگرچہ نفل نماز ہی کیوں نہ ہو۔ فرض، وتر، سنت موقدہ کے قادہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ حکم یہ ہے کہ اتحیات پوری کرنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور دوسری رکعت کے پہلے جو ہے وہ قادہ کرنا یہ واجب ہے، اور 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قادہ نہ کرنا یہ واجب ہے، اور مقتدی قادہ اولیٰ میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا تو سکوت کرے اور اوراد اور دعائیں نہ پڑھے، اور نوافل اور سنت غیر موقدہ میں قادہ اولیٰ میں بھی اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا یہ مسنون ہے۔ اسی طرح سے فرض، وتر اور سنت موقدہ کے قادہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد اتنا کہہ لیا کہ اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، اتنا کہہ دیا تو اگر ساون بھول کر ہے تو سجدہ سہو کرے، اور اگر جان بوجھ کر عمدن کیا ہے تو نماز کا اعادہ کرے، از سر نو اپنی نماز دہرائی جائے گی۔ قادہ اولیٰ میں بھی پورا تشہد اتحیات پڑھنا واجب ہے، ایک لفظ بھی اگر چھوڑے گا تو یہ ترک واجب ہوگا، اور واجب چھوٹے گا تو سجدہ سہو لازم آئے گا، لہذا خیال کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ اور کہا کہ اسی طرح سے فرض نماز میں امام قادہ اولیٰ بھول گئے اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گئے، بعد کو مقتدیوں نے لقمہ دے کر بتایا کہ امام بیٹھ گیا۔ اس صورت میں اگر امام پورا کھڑا ہو گیا تھا، اس کی کمر سیدھی ہو گئی، اس کے بعد مقتدی نے بتایا تو بتانے والے لقمہ دینے والے کی نماز تو لقمہ دینے کے وقت ہی ٹوٹ جائے گی، اور مقتدی کے لقمہ دینے سے امام لوٹا تو امام کی بھی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اسی طرح سے امام کے لیے بھی اس کو لوٹانا ہوگا اور تمام مقتدیوں کی بھی نماز
گئی، لہٰذا مقتدی اور امام از سر نو اپنی نماز مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کے مسائل کو سیکھنے، یاد رکھنے اور صحیح طرح